میرا نام رابرٹ ہے۔ میں اور میرا ایک کزن جس کا نام جیک ہے ایک ہی اسکول میں اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ہم دونوں کا زیادہ تر وقت ایک ساتھ ہی گزرتا ہے۔ ایک دن ہم دونوں کھیل رہے تھے کہ میری ماں کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے دادا جی ہاسپٹل میں ہیں۔ کوئی گھبرانے والی بات نہیں تھی۔ دادا جی کو صرف کسی چیک اپ کے لیے ہاسپٹل میں رکنا پڑ رہا تھا اور ہمارے ماں باپ احتیاطاً ان کے ساتھ ہی رکیں گے۔ جیک کا بڑا بھائی جو اپنے آپ کو ہنٹر کہلوانا پسند کرتا ہے، اس رات ہمارا انچارج تھا۔ ہم نے پیزا آرڈر کیا اور باتیں کرنے لگے۔ تقریباً رات 9 بجے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میرا کزن جیک دروازہ کھولنے گیا۔ پیزا کھاتے کھاتے میں نے سوچا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ دروازے پر 2 درمیانی عمر کے مرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم علاقے کے میئر کی طرف سے دیے گئے آرڈر پر ہر گھر کے پانی کا پریشر چیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے والدین گھر پر ہیں؟ جیک نے ان کو بتا دیا کہ گھر پر نہیں ہے۔ پھر وہ پانی کے پریشر کے بارے میں سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اندر آ کر چیک کر لیں۔ اتنی دیر میں ہنٹر دروازے پر پہنچ گیا اور انہیں آ کر بولا کہ واٹر پریشر بالکل ٹھیک ہے، آپ دوسرے گھروں کا چیک کریں جا کر، اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ ہم نے زیادہ اس بارے میں نہیں سوچا، پیزا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگ گئے۔ میں اس رات جیک کے ہی گھر رکنے والا تھا۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں سونے والے تھے، لیکن وہاں صرف 2 بیڈ تھے، تو ایکسٹرا سلیپنگ بیگ ہنٹر لے آیا۔ میں ڈائریکٹ اسکول سے ہی جیک کے گھر آ گیا تھا، تو میرے پاس کوئی سلیپنگ سوٹ نہیں تھا۔ میں اسکول یونیفارم میں تو سو نہیں سکتا تھا، تو میں بھی ایزی ہونے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ جب میں باتھ روم سے بستر کی طرف بڑھ رہا تھا تو مجھے ڈرائنگ روم کی طرف سے کچھ آواز آئی۔ مجھے شاید بہت نیند آ رہی تھی تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، مگر جب میں کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ یہ دونوں بھائی سو چکے ہیں۔ میں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میں نے آرام سے ہنٹر کو اٹھا کر بولا کہ میں نے آواز سنی کوئی۔ ہم سب ایک ساتھ آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، وہی دونوں بندے جو کچھ دیر پہلے واٹر پریشر چیک کرنے آئے تھے، اور یہ بات واضح تھی کہ وہ چوری کرنے آئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان میں سے ایک ہماری طرف بڑھنے لگا اور اس کے ہاتھ میں ایک بری سی چھری تھی۔ ہم نے فٹافٹ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ جب ہم باہر آئے تو خوش قسمتی سے وہاں ایک پولیس والا پیٹرولنگ پر تھا۔ ہم نے اس سے مدد مانگی اور کچھ ہی دیر میں وہاں پولیس موبائلیں جمع ہو گئیں اور وہ دونوں بہروپیے پکڑے گئے اور تینوں باہر انتظار کرنے لگے۔ پولیس نے پورا گھر چیک کیا کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی تھا تو نہیں۔ آس پاس کے پڑوسی بھی باہر آ گئے، ان میں سے ہمارے اسکول کے دوسرے بچے بھی تھے، اور اس سب مصیبت میں ہمیں شرٹ پہننا یاد ہی نہیں رہا اور ہمیں بہت شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ پولیس کو اپنی تسلی کرنے میں ذرا دیر لگ رہی تھی اور ہم بغیر شرٹ کے باہر کھڑے رہے۔ یہ بہت عجیب سی بات تھی۔ جب اگلے دن ہم اسکول گئے تو کچھ دن تک ہمیں لوگوں کی عجیب نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان 2 بدماشوں سے میرا سامنا دوبارہ کبھی نہ ہو، کبھی بھی نہیں۔